مظفر آباد کی سیر۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عبارت کو درست لفظ اور مناسب لب و لہجے سے پڑھ سکیں، مظفر آباد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، سیر و سیاحت کی اہمیت کو سمجھ سکیں، جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول کو پہچان سکیں، نئے الفاظ: ہونہار، بے قرار، دلکش، لطف اندوز، قانون سازی۔ عائشہ ایک ہونہار بچی ہے۔ وہ غازی آباد کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتی ہے۔ جب وہ اپنی جماعت میں اول آئی تو اس کے امی ابو نے اسے مظفر آباد کی سیر کرانے کا وعدہ کیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئی تو اس کے ابو کہنے لگے، کل ہم مظفر آباد کی سیر کو چلیں گے، اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ یہ سنتے ہی عائشہ اور اس کا چھوٹا بھائی ظفر خوشی سے اچھلنے لگے۔ انہوں نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ دونوں نے اپنی اپنی پسند کے کپڑے تیار کیے اور جوتے پالش کیے۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ہی مظفر آباد جانے کے لیے بے قرار تھے۔ عائشہ کی امی نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی ساتھ رکھ لیں۔ جب وہ چلنے لگے تو عائشہ کے ابو نے کہا کہ کسی بھی سواری میں بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا چاہیے اور سفر کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے اونچی آواز میں سفر کی دعا پڑھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے بھی اپنے ابو کے ساتھ دعا کے الفاظ دہرائے۔ جب ان کی گاڑی غازی آباد سے باہر آئی تو ابو نے کہا کہ ہم انشاءاللہ 1.5 گھنٹے میں مظفر آباد پہنچ جائیں گے۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، سڑک پر رش بھی نہیں تھا، اس لیے سب پہاڑوں کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ تقریباً 30-35 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد عائشہ کے ابو نے ایک کھلی جگہ پر گاڑی روک دی۔ وہ سب گاڑی سے باہر آ گئے۔ ظفر کہنے لگا، ابو ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہ ایک خوبصورت جگہ ہے، یہاں کے قدرتی مناظر بڑے دلکش ہیں اور آج موسم بھی بے حد سہانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر تصویریں بنائیں۔ پھر انہوں نے سب کی تصویریں بنائیں۔ انہوں نے بعض قدرتی مناظر کی بھی تصویریں بنائیں۔ وہ کچھ دیر وہاں رکے رہے۔ جب وہ کوہالہ بازار سے گزر رہے تھے تو بچوں کی فرمائش پر انہوں نے کچھ چیزیں بھی خریدیں۔ جب وہ چھتر کلاس پہنچے تو عائشہ نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ابو یہ کون سی جگہ ہے؟ ان کے جواب سے پہلے ہی اس کی امی کہنے لگی، بیٹا یہ اسکاؤٹ کیڈٹ کالج ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مظفر آباد پہنچ گئے۔ سب سے پہلے بچوں کو وہ جگہ دکھائی جسے 2 میل کہتے ہیں، جہاں دریائے نیل اور دریائے جہلم ملتے ہیں۔ جب بچوں نے دونوں دریاؤں میں پانی کے مختلف رنگ دیکھے تو بہت لطف اندوز ہوئے۔ پھر وہ نیلم قلعہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ قلعے کی سیر کے دوران میں بچوں نے کئی دلچسپ سوال بھی کیے اور ان کے ابو نے جواب دیے۔ پھر انہوں نے ساتھرا پارک، مارکری پارک اور جلال آباد گارڈن کی سیر کی۔ جلال آباد گارڈن کی سیر کے دوران ظفر کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے۔ عائشہ بھی فوراً بولی، ہاں مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ پھر ان کے والدین انہیں ایک صاف ستھرے ہوٹل میں لے گئے اور سب نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھے رہے۔ عائشہ کہنے لگی، ابو ہمیں اس شہر کے بارے میں اور بھی کچھ بتائیں نا۔ ان کے ابو نے کہا، بیٹا مظفر آباد آزاد کشمیر کا صدر مقام ہے۔ یہاں پر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی عمارتیں ہیں۔ اسی شہر میں آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی عمارت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آزاد کشمیر یونیورسٹی، میڈیکل کالج اور بہت سے اسکول ہیں۔ پھر وہ قدرے غمگین ہو گئے اور کہنے لگے، 2005 میں اس شہر میں خوفناک زلزلہ آیا تھا جس میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں اور ہزاروں لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اس شہر کی دوبارہ تعمیر میں حکومت پاکستان اور ترکی کی امداد شامل ہے، ابو نے کہا۔ انہوں نے بازار سے کچھ خریداری بھی کی۔ عائشہ نے نئے کپڑے اور جوتے خریدے۔ جب ظفر نے اپنی پسند کے کھلونے لیے۔ جب وہ گھر پہنچے تو تھکے ہوئے تھے مگر خوش تھے۔